بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام میں جھوٹ صرف 3 مواقع پر جائز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، اور جھوٹ بولنے والا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعنت ہو جھوٹوں پر۔ لیکن دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کچھ خاص حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ عام زندگی میں۔ نبی کریم نے فرمایا، جنگ میں 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے میں اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ میں اگر دشمن کے سامنے اپنی کمزوری چھپانے یا کوئی چال چلنے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ عقل مندی بھی ہے۔ یہ جھوٹ دھوکہ ظلم کے لیے نہیں بلکہ اپنی حفاظت اور امت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوں، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، تو ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر، بھائی وہ شخص تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں یاد کر رہا تھا اور تم سے معذرت چاہتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بلکہ صلح کا ذریعہ ہے، اور نبی نے اسے ثواب کا عمل قرار دیا۔ 3 میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا، میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں جن سے محبت بڑھے، دل خوش ہو، اگر حقیقت پر مبنی نہ بھی ہوں تو بھی یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال، شوہر کہے، تم دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی ہو، بیوی کہے، اب جیسے شوہر دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ باتیں اگرچہ مبالغہ ہوں مگر ان سے محبت اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے انہیں جائز قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے۔ جھوٹ کی اجازت صرف انہی 3 مواقع پر دی گئی ہے، اور وہ بھی اصلاح محبت دفاع کے لیے۔ روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولنا، چاہے مذاق میں ہو یا کسی کا دل دکھانے کے لیے، کبیرہ گناہ ہے۔ سچ بولنا نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل راشنی کا صفر کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی ایک کلک ہمیں مزید ایسی اسلامی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔